مثال کے طور پہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہم سے سب سے قریبی اسپائرل گیلیکسی ہے، وہ ہم سے تقریباً 2 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. یعنی کہ اس کی روشنی جب آپ وہ دھبا سا آپ کو نظر آئے، اگر آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا اگر آپ کسی ڈارک جگہ کے اوپر ہوں تو نیکڈ آئی سے بھی آپ کو وہ ہلکا سا دھبا سا نظر آتا ہے. تو وہ جو دھبے کی روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچی، اس کو تو 2 ملین سال لگے. تو آج انڈرومیڈا میں وہاں وہ موجود بھی ہے کہ نہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ موجود ہے. کیوں کہہ سکتے ہیں ہم اس چیز کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ستارے جو ہیں، مثال کے طور پہ ان کی زندگی جو ہیں وہ کئی اربوں سالوں میں ہوتی ہیں، وہ ملین سالوں میں نہیں. ہمارا جو اپنا سورج ہے مثال کے طور پہ، وہ 4.5 ارب 4.5 بلین سال سے موجود ہے، اور ابھی وہ اگلے 5-6 بلین سال اور اسی طرح سے وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اسی حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ یعنی کہ تبدیلی نہیں آئے گی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر دوں، تھوڑی سی تو تبدیلی یہ آئے گی کہ اگلے کچھ 1 آدھ ارب سال میں یا 2 ارب سالوں میں اس کا ٹکراؤ ملکی وے سے ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کے سلسلے میں ایک اور گپ شپ ہے، آپ وہ چیک کریں، وہ الگ کہانی ہے. لیکن وہ موجود ہوگی کچھ ملین سالوں میں مثال کے طور پر. لیکن پھر ایک اور سوال ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ جس طرح یہ ستارہ ہے بیٹل جوس، وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ سپر نووا ہوگا اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ مشورہ ہی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو رات کو، خاص طور سے سردیوں کے زمانے میں، جب آپ اورائن کی طرف دیکھیں، اورائن کانسٹلیشن کی طرف دیکھیں، تو اس میں جو پیلے سے رنگ کا جو ستارہ ہے بیٹل جوس، اس کو چیک کر لیں یار، وہ اچانک سے برائٹ تو نہیں ہو گیا. کیونکہ جب وہ سپر نووا ہوگا، اور وہ ہوگا تو سپر نووا، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس قسم کے جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ان کا اختتام جو ہے، ان کی جو اینڈ سٹیج ہے، وہ سپر نووا ہے. تو جب وہ سپر نووا ہوگا تو وہ زبردست قسم کا سین ہوگا، کیونکہ وہ زمین سے بڑے آرام سے، خیال یہ ہے کہ دن میں بھی شاید وہ نظر آئے کچھ مہینوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے یا مہینوں کے لیے. اب وہ جو ہے ہم سے کچھ 100 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ تو ہمیں کیا پتا آج وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ تو وہ پتا نہیں، رائٹ. ہمیں ایک لحاظ سے اس کی روشنی، ہم جو انفارمیشن لیتے ہیں اسٹرانومی میں، وہ روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمیں اس کی انفارمیشن ابھی ملی نہیں ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ کیا پتا کل آپ کو وہ جو بیٹل جوس ہے وہ سپر نووا ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ 400 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے تو اس کی روشنی اگر 400 سال پہلے چلی تھی تو ہو سکتا ہے کل ہم تک پہنچے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر وہ آج سپر نووا ہوگا تو پھر آپ کو 400 سال اور لگیں گے. تو میں آپ کو خالی مثال دے رہا ہوں اس حساب سے. تو اسٹرانومی میں ایک لحاظ سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، ویسے تو خیر جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری بھی روشنی جو ہے یہاں اس کا، کیونکہ جو روشنی کی سپیڈ ہے وہ فائنائٹ ہے، تو وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے روشنی کی وجہ سے اور وہ کیمرے تک پہنچ رہی ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے. اگر آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں 8 منٹ کا ڈیلے ہے. تو آپ ایسے سورج کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا. تو ایک لحاظ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت سورج موجود ہے یا نہیں. آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ 8 منٹ میں سورج میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کی جو روشنی ہے ہم تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگے. اسی طرح سے جو سب سے قریبی ستارہ ہے پروکسیما سینٹوری، اس کو 4 سال لگتے ہیں اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں. بیٹل جوس جیسے ستارہ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ آئی تھنک 400 یا 800 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے، تو آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے. اورائن نیبولا جو ہے وہ 1500 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. تو یہ ایسے اسکیلز ہیں کہ اس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی انلیس کہ بیٹل جوس ایسا ستارہ ہو جو کہ پھٹنے والا ہو. لیکن اوور آل اسٹرانومی میں اگر آپ کہیں کہ اگر کوئی گیلیکسی بھی جو ہے، اگر کوئی کہکشاں جو ہے 1 ارب 1 بلین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے، تو اس کی بھی 1 بلین سالوں میں گیلیکسی کی شکل بہت زیادہ بدلے گی، چینجز ہوں گی، ہو سکتی ہیں. لیکن اوور آل آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ستارے موجود ہیں، زیادہ تر ستارے جو ہیں وہ موجود رہیں گے، کیونکہ زیادہ تر ستارے جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 10-20-50 ارب سال ہوتی ہیں. انفیکٹ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، میں ذرا تھوڑا سا میں اس کو میں کہہ دوں کہ جو بڑے ستارے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے 10 ملین سال، 50 ملین سال، وہ تعداد میں کم ہے. جو چھوٹے ستارے ہیں جن کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے
वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। तो बड़े सितारे हैं, तो बड़े आपको ज़बरदस्त नज़र आते हैं, लेकिन उन टोटल जो है उनका कम है, जो छोटे सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा। तो एक अगर आप कहकशां को देखते हैं, तो आपको ज़्यादातर सितारे जो हैं वो हैं जो अरबों साल तक रहते हैं। इनफैक्ट ऐसे सितारे भी इस वक्त हमारी अपनी कहकशां में भी मौजूद हैं, जो आज से 10-12 अरब साल पहले बने थे। हमारी कायनात के शुरू में जो छोटे सितारे बने थे, वो आज भी मौजूद होंगे, क्योंकि जो छोटे सितारे हैं, जो हमारे सूरज से भी छोटे हैं, उनकी उम्र और ज़्यादा लंबी है, और वो जो पहली जनरेशन थी छोटे सितारों की, उनका अभी भी इख्तिताम नहीं हुआ, क्योंकि वो 20 बिलियन साल या 50 बिलियन साल रह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रिबर है कि किस तरह से हम सोचें लाइट फासलों का, रोशनी की रफ्तार से क्या ताल्लुक है, और स्केल्स का कि किस तरह से सितारे बदलते हैं टाइम फ्रेम के साथ।